فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ گویا وہ بہت خطرناک آدمی ہے اور اب تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ بھی ہیں۔ افراد کی کمی بیشی سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا، اور میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، کیوں نہ ہم ان لوگوں پر اپنی اصلیت ظاہر کر دیں۔ تہذیب اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو علی؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ لوگ فوراً ہمیں مار ڈالیں گے۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھی۔ ہم ان پر اپنی موجودہ اصلیت ظاہر کریں گے۔ انہیں یہی بات الجھا رہی ہے نا کہ کنگ اٹلس نے ہم پر اتنا اعتماد کیسے کر لیا، اسی وجہ سے انہوں نے ہم پر تشدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک بات ان کی سمجھ میں آ جائے تو ہم فی الحال خود کو تشدد سے تو محفوظ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے علی، واقعی یہ بہت ضروری ہے۔ تہذیب نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت ہے کہ پہلے یہ بات ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کی چولیں بھی ہل کر رہ گئی ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایسے میں کوئی ڈنگ کی بات کیسے سوچی جا سکتی ہے؟ کافی دیر بعد پھر میری طلبی ہوئی۔ مجھے اسی حال میں لے جایا گیا۔ حال کا منظر وہی تھا، لیکن اس بار حال کے وسط میں پہلے سے ایک شخص موجود تھا۔ آؤ اور اپنی برتری ثابت کرو۔ حال میں آواز ابھری، 5 نمبر تم سے مقابلہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اب اس مقابلے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے۔ پہلے 5 نمبر سے مقابلہ کرو، اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکے گی۔ تمہاری مرضی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میرے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اوہو، تمہیں اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے۔ خوش فہمی کا شکار کون ہے، اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ 5 نمبر، کاؤنٹر کے عقب سے آواز آئی۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مقابلے کا فیصلہ ہونے سے قبل کچھ کہنا حماقت ہے، 5 نمبر نے مؤدبانہ انداز میں کہا، خاص طور پر اس صورت میں کہ میں اپنے حریف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں حیرت سے 5 نمبر کو دیکھنے لگا۔ وہ اوسط قد و قامت کا مالک تھا اور اس کی جسامت بھی اوسط درجے کی ہی تھی، لیکن میں اس کی دانشمندی کا قائل ہو گیا۔ اگر یہ اس کے سوچنے کا مستقل انداز تھا تو بلا شبہ وہ دوسروں سے کہیں زیادہ ذہانت کا مالک تھا، اور ذہین آدمی کچھ زیادہ ہی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سے قبل اس کا مقابلہ 15 نمبر سے کرایا گیا تھا۔ کاؤنٹر کے عقب سے کہا گیا، وہ اسے چھو بھی نہیں سکا۔ اس کے بعد 10 نمبر سے اس کا مقابلہ ہوا اور خوب ہوا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر مقابلہ جاری رکھا جاتا تو ان دونوں میں سے کون فتح یاب ہوتا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی بھی شخص کی بھرپور صلاحیتیں اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتی جب تک کہ اسے انتہائی کڑے امتحان میں نہ ڈال دیا جائے۔ 10 نمبر کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اسے زیر کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی ہوں گی، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے اس نے مقابلہ جیتنے کی کوشش ہی نہ کی ہو۔ جب تک اس کی مہارت میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے تم سے خوف محسوس ہونے لگا ہے 5 نمبر، میں نے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جو کچھ میں نے کہا وہ تو بہت سادہ سی حقیقت ہے، اس میں خوف زدہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ انکسار برتنے والوں سے میں ہمیشہ ڈر جاتا ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ دعوے کرنے والوں کو نقصان اٹھاتے دیکھا ہے۔ یہاں باتیں کرنے کا مقابلہ نہیں ہو رہا۔ غصیلی آواز ابھری، چلو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیار کیا ہونا تھا؟ ہم دونوں تو مقابلے کے لیے پہلے ہی تیار تھے۔ میرا حریف بظاہر تو خطرناک نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی یہ تو مقابلے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ سٹارٹ کی آواز کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس بار بھی مجھے زیر کرنے کے لیے 5 نمبر کو صرف 2 منٹ دیے گئے تھے۔ سٹارٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہ کسی عقاب کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں مجھ پر یکے بعد دیگرے 3 وار کیے، پہلا دائیں ہاتھ سے، دوسرا بائیں ہاتھ سے اور تیسرا دائیں پیر سے۔ میں اس کے پہلے 2 وار خالی دینے میں کامیاب ہو گیا، مگر تیسرے کی زد میں آ گیا۔ اس کی ٹانگ میرے گھٹنے کے تقریباً عقبی حصے سے ٹکرائی اور میں اپنا توازن کھو کر فرش پر گر پڑا۔ آگے بڑھ کر مزید حملہ کرنے کے بجائے 5 نمبر حیرت انگیز طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ مجھے سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا۔ میں نے اٹھنے میں بہت تیزی دکھائی، نہ صرف اٹھنے میں بلکہ اس پر حملہ کرنے میں بھی۔ اسے مجھ سے اتنی پھرتی کی توقع ہرگز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میرے دائیں ہاتھ کے پنج شاخے سے خود کو بچا گیا۔
میں نے اس پر انتہائی خطرناک اور مہلک قسم کا وار کیا تھا۔ میرا پنجہ اگر اس کے منہ سے ٹکرا جاتا تو اس کی دونوں آنکھیں بھی ضائع ہو سکتی تھی۔ میں نے تابڑ توڑ اس پر کئی حملے کیے۔ وہ کئی بار میری زد میں بھی آیا، مگر ان میں سے کوئی وار بھی مہلک نہیں تھا۔ پھر ایک بار وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے مجھ پر جوابی حملہ کر دیا۔ اس کے حملے میں بے حد شدت تھی۔ مجھ پر بہت کڑوا وقت آ پڑا تھا۔ مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ مجھ پر چڑھا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اس کے حملوں سے بچنے کی ہی فرصت نہیں مل رہی تھی کہ اچانک میرا پیر پھسلا اور میرا توازن بگڑ گیا۔ اس کے لیے اتنا موقع بہت تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے میرا دوسرا پیر پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں الٹ کر فرش پر گرا، لیکن میری ٹانگ بدستور 5 نمبر کی گرفت میں تھی اور وہ اسے بری طرح موڑ رہا تھا۔ میرے پورے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ ابھی میں اس داؤ کا توڑ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دفعتاً حال میں آواز گونجی۔ 2 منٹ پورے ہو گئے، مقابلہ روک دیا جائے۔ اس آواز کے ساتھ ہی 5 نمبر نے میری ٹانگ چھوڑ دی اور حال کے وسط میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی آہستگی سے اٹھا اور اس کے برابر جا کھڑا ہوا۔ ہمیں افسوس ہے کہ یہ مقابلہ بھی برابر رہا۔ کاؤنٹر کے عقب سے آواز ابھری، 5 نمبر، تم اپنی برتری ظاہر نہیں کر سکے۔ میں احتجاج کرتا ہوں، میں نے بلند آواز میں کہا۔ 5 نمبر چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مقابلہ تم نے جیت لیا ہے؟ کاؤنٹر کے عقب سے پوچھا گیا۔ نہیں، اس کے بالکل برعکس، میں نے کہا۔ 5 نمبر نے مجھ پر اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ اس مقابلے کے جج ہم ہیں، تم نہیں، غصیلی آواز میں کہا گیا، اور تمہیں ہمارے فیصلے سے اختلاف کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ میں فیصلے سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، میں نے بے خوفی سے کہا۔ مقابلے کے نتیجے کے اعتبار سے یہ فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5 نمبر نے میرے ساتھ رعایت برتی ہے۔ اس مقابلے کے دوران کم از کم 2 بار ایسے مواقع حاصل ہوئے تھے جب یہ مجھ پر فیصلہ کن ضرب بھی لگا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں اسے فاتح تسلیم کرتا ہوں اور اپنی شکست کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک عالی ظرف شخص سے شکست کھائی ہے۔ چند لمحوں کے لیے حال پر سناٹا مسلط ہو گیا۔ میں حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ تم اس الزام کے بارے میں کیا کہتے ہو 5 نمبر؟ سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ یہ بات درست ہے جناب، 5 نمبر نے سر جھکا کر کہا۔ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں جناب، 5 نمبر نے کہا۔ اس کا سر کچھ اور جھک گیا تھا۔ پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گے؟ میں اسے ایسی کوئی ضرب لگائے بغیر زیر کرنا چاہتا تھا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی محاذ پر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میں اس کے مقابلے پر کسی مہم کے دوران آتا تو کوئی رعایت نہ برتتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے مقابلے سے قبل کچھ بتانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو ہم کہیں قیمتی معلومات سے محروم نہ رہ جائیں۔ تیسری وجہ شاید میری تربیت کی خرابی ہے۔ تربیت کی خرابی سے تمہارا کیا مطلب ہے 5 نمبر؟ درست لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے اس بات کی تربیت دی گئی ہے جناب کہ صرف اپنے جانی دشمن کو ہی نقصان پہنچاؤ۔ میں اپنی اس خامی پر معذرت خواہ ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، تمہارا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ 5 نمبر سر جھکائے حال سے باہر چلا گیا۔ اب تم بتاؤ، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھ سے کہا گیا۔ میں نے اور میری ساتھی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری بات بتا دی جائے۔ جب تمہیں پہلے سچ بولنے کا مشورہ دیا گیا تھا تو تم نے اسی وقت یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ ہماری عقلیں معاف ہو چکی تھی جناب۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ طنزیہ لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں جناب، میں نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ سمجھ میں تو اب بھی کچھ نہیں آیا۔ پھر اب تم نے فیصلہ کیوں کر لیا؟ تشدد سے بچنے کے لیے جناب، میں نے کہا۔ ایک بڑی رقم تو ہاتھ سے نکل ہی چکی، اب خود پر تشدد بھی کروائیں؟ ٹھیک ہے، نئی کہانی بھی سنا دو۔ میں ایک لفظ سچ بولوں گا جناب۔ کنگ اٹلس ہمارے آن جہانی باپ کا دوست ہے۔ اس نے $5000 کے علاوہ بھی ہمیں ایک بڑی رقم دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ بڑی رقم ہمیں اس وقت ملتی جب ہم ڈی فوسٹر کو اس کے پاس پہنچا دیتے۔ اب ظاہر ہے ہم اس اضافی رقم سے محروم ہو گئے۔ ڈی فوسٹر کو کنگ تک پہنچانے کا کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس بھی آدمیوں کی کمی تو نہیں ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ ڈی فوسٹر کے چکر میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے آدمیوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آدمیوں سے کام نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ ہم لوگ اجنبی تھے، اس لیے کسی کی نظروں میں آئے بغیر خاموشی سے یہ کام کر سکتے تھے۔ تم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ ڈی فوسٹر کی اتنی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ پوچھا تھا جناب، لیکن اس نے نہیں بتایا۔
کہنے لگا ہمیں صرف رقم سے غرض ہونی چاہیے، سوال یہ ہے کہ تمہاری ان باتوں پر کس طرح یقین کر لیا جائے۔ ممکن ہے تم نے پھر کوئی جھوٹ بولا ہو۔ ہم آپ کے قبضے میں ہیں جناب، آپ اپنے ذرائع سے ہمارے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم ہمارے قبضے میں رہو گے۔ کیا اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ میں نے بے چینی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اگر تمہاری تمام باتیں سچ ثابت ہوئی تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اب تم جا سکتے ہو۔ میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں جناب، کوئی شخص کھائے پیے بغیر کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تم جاؤ، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ میں دونوں افراد کی معیت میں تہذیب کے پاس پہنچا دیا گیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے لیے ناشتہ بھی پہنچا دیا گیا۔ تہذیب کو میں نے ساری باتیں بتا دی تھی، لیکن علی، تہذیب نے سب کچھ سننے کے بعد کہا، تم شکست کیسے کھا گئے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں شکست نہیں کھا سکتا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تہذیب گڑبڑا گئی۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ رہنے دو، مجھے خوب معلوم ہے تم کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اگر تم نے اپنے طور پر مجھے ناقابل شکست سمجھ لیا ہے تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک سے ایک ماہر موجود ہے۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، تہذیب ہنس کر بولی۔ میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی تھی جس پر تم اس قدر ناراض ہو گئے۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں ناراض ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تم اپنے نظریات درست کر لو۔ یاد رکھو، کوئی بھی انسان ناقابل شکست نہیں ہو سکتا۔ انسان تو ویسے ہی خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ میں تو یہی سوچ کر حیران ہو رہا ہوں، 5 نمبر کی مہارت کا یہ عالم تھا تو 1 نمبر کس قیامت کی چیز ہوگا؟ غور کرو تو میرا قصور بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں۔ جو شخص بھی تمہارے کارنامے سنے گا وہ تمہیں ناقابل تسخیر سمجھنے لگے گا۔ مجھے دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو بس تمہیں ٹھیک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ٹھیک ہو گئی، تہذیب نے ہنس کر کہا۔ اب تمہیں ناقابل شکست نہیں سمجھوں گی۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ تہذیب کا بلاوا آ گیا۔ وہ لوگ تہذیب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تہذیب کی واپسی کوئی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس دوران میں کمرے میں ٹہلتا رہا تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پر تہذیب نے بتایا وہ مجھ پر جرا کر رہے تھے۔ میرا تازہ بیان جرا کی وجہ بنا ہوگا، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا۔ اگر تمہیں پہلے سے اندازہ تھا تو کم از کم مجھ سے تذکرہ تو کرنا چاہیے تھا، کیا فائدہ ہوتا؟ سب کچھ تو تمہارے علم میں ہے اور ہمارے درمیان پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ ہمیں کیا کہنا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو جرا میں ناکامی ہی ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلوا سکے جو تمہارے بیان کے خلاف ہوتی۔ انہوں نے مجھ سے طرح طرح کے سوالات کیے اور میرا خیال ہے انہوں نے بڑی حد تک مطمئن ہونے کے بعد مجھے واپس بھیجا ہے۔ اب ہمیں سکون سے بیٹھ کر نتیجے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ممکن ہے وہ اپنے ذرائع سے ہمارے بیانات کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، انہیں کوشش کرنے دو۔ نتیجہ تو ظاہر ہے ہمارے خلاف نکلنے سے رہا، لیکن علی، کیا یہ لوگ اس کے بعد ہمیں واقعی چھوڑ دیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا تہذیب، زیادہ امکان تو یہی ہے کہ بے ضرر سمجھ کر یہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں، مگر ان کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہی ہے۔ ہم دونوں تن بتقدیر ہو کر بیٹھ گئے۔ ڈی فوسٹر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، یقیناً اس پر تشدد کیا جا رہا ہوگا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ اگر ڈی فوسٹر نے اپنی زبان کھول دی تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن پورا دن خیریت سے گزر گیا اور رات ہو گئی۔ میں نے اور تہذیب نے پلک تک نہیں جھپکائی تھی، جبکہ پچھلی رات ہم نے سفر کے دوران بہت تکلیف کے عالم میں گزاری تھی، لیکن جس بے یقینی سے ہم گزر رہے تھے اس میں نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں ہر آن یہ دڑکا لگا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت دروازہ کھلے گا اور ہماری طلبی ہو جائے گی اور پھر ہم پر فرد جرم عائد کی جائے گی کہ ہم نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ ڈی فوسٹر زبان کھول دیتا، اور اس نے زبان نہیں کھولی ورنہ ہم محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ جاگتے جاگتے ہمارے اعصاب شل ہو گئے تھے اور پھر ہم پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس وقت رات بھی آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ دفعتاً 2 سماعت شکن دھماکے سنائی دیے اور اس کے بعد اسٹین گنوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازوں نے سناٹے کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ ہم لوگ چونکہ نیم غنودگی کے عالم میں تھے اس لیے بری طرح اچھل پڑے۔ تہذیب کھسک کر میرے قریب آ گئی۔ یہ کس قسم کی آوازیں ہیں علی؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سرگوشی میں مجھ سے پوچھا۔ انتظار کرو، جو بھی ہے سامنے آ جائے گا، میں نے کہا اور تہذیب کو لے کر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تاکہ اگر دروازے پر کوئی برس پڑے تو ہم لوگ گولیوں سے محفوظ رہیں۔ پوری عمارت میں گولیاں چل رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عمارت پر کوئی بہت ہی منظم قسم کا حملہ کیا گیا ہے۔ گولیوں کی آوازیں اتنے تواتر سے آ رہی تھی
کہ ان کی ہولناک آوازوں میں بات کرنا تک مشکل تھا۔ میں اور تہذیب ایک دیوار سے چپکے حالات کی نئی کروٹ کے منتظر تھے۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کی وجہ سے میں دروازے کے سامنے سے ہٹا تھا۔ گولیوں کے ایک برست نے دروازے کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ گولیاں دروازے کو توڑتی ہوئی کمرے کی دیواروں اور فرش پر بچھے ہوئے قالین سے ٹکرائی تھی، مگر ہم محفوظ رہے، اس لیے کہ ہم دروازے کے سامنے نہیں تھے۔ ایک گولی نے دروازے کا ہضمی قفل بھی توڑ دیا تھا۔ ممکن ہے دروازے پر قفل توڑنے کے لیے ہی برسٹ مارا گیا ہو، اس لیے کہ قفل ٹوٹنے کے فوراً بعد کئی افراد دڑدڑاتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ وہ سب کے سب خودکار اسلحے سے لیس تھے اور سب نقاب پوش تھے۔ ان میں سے ایک نے بڑے غور سے ہمیں دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا، بس یہاں یہی دونوں ہیں، انہیں بھی لے جاؤ، جلدی کرو۔ وہ ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہمیں جانوروں کی طرح کھینچ کر عمارت سے باہر لائے، جہاں ایک لینڈ روور میں ہم دونوں کو ٹھونس دیا گیا۔ لینڈ روور کے عقبی حصے میں ہی ڈی فوسٹر بھی موجود تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم دونوں کانپ اٹھے۔ وہ بے ہوش تھا اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے منہ سے کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس پر تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ گرم سلاخوں سے اس کا پورا جسم داغا گیا تھا، چہرے کی کھال تک جھلسی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی کٹی ہوئی تھی جس پر بڑی بے دردی سے پٹیاں کس دی گئی تھی۔ وہ غالباً کسی دوا کے زیر اثر تھا، ورنہ اس قدر تکلیف میں تو آدمی بے ہوش بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اور تہذیب سناٹے کے عالم میں ڈی فوسٹر کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ کمزور، ناتواں اور ضعیف شخص اتنا تشدد کیوں کر سہ گیا۔ میں اسے بہت کمزور سمجھتا رہا تھا۔ اس کے بارے میں میری رائے یہی تھی کہ وہ تشدد کے خوف سے ہی سب کچھ اگل دے گا۔ تشدد سہنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس ناتواں سے شخص نے نہ صرف تشدد سہا بلکہ اس نے زبان بھی نہیں کھولی۔ اگر اس نے زبان کھول دی ہوتی تو میری اور تہذیب کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہوتی۔ اس نے وہ تشدد سہا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے جواں مرد اور حوصلہ مند چیپ بول جاتے ہیں۔ اس نے جو کچھ کہا تھا کر دکھایا، ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ میں دل ہی دل میں بے حد شرمندہ ہوا۔ میری اور تہذیب کی زندگیاں اس ناتواں بوڑھے کی رہین منت تھی۔ ڈی فوسٹر کی حالت میں کچھ اس طرح محو تھا کہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہ گیا۔ ہوش اس وقت آیا جب لینڈ روور سٹارٹ ہو کر ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عقبی حصے میں ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اگلی نشستوں پر بھی ڈرائیور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مجھے اور تہذیب کو باندھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی گئی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھا، وہ خود بھی حیران تھی۔ ماجرا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ ان لوگوں سے کوئی بھیانک غلطی ہو گئی تھی۔ جان بوجھ کر تو ایسی حرکت کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ عمارت سے ہمیں کس نے نکالا تھا اور اس وقت ہم کس کے قبضے میں تھے۔ جیپ چلانے والا شخص کون تھا اور وہ ہمیں کہاں لے جا رہا تھا؟ میرا ذہن بڑی تیزی سے صورتحال کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا۔ صرف دو امکانات تھے، یا تو ہمارے کسی دوست نے ہمیں رہا کرایا تھا کہ ہمیں اس طرح کھلا چھوڑ دیا، یا پھر یہ کسی قسم کی غلط فہمی تھی۔ میں نے پہلا امکان کلی طور پر مسترد کر دیا، اس لیے کہ وہاں نہ تو کوئی ہمارا دوست تھا اور نہ کوئی ہمدرد۔ کسی کو یہ معلوم تک نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، جبکہ دوسرا امکان بہت قوی تھا۔ لینڈ روور بہت تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ میں نے لینڈ روور میں نگاہیں دوڑائیں تو ایک سیٹ کے نیچے لوہے کا ایک بڑا سا ٹکڑا پڑا نظر آیا۔ میں نے اسے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب میں کسی بھی لمحے ڈرائیور پر حملہ کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ اتنی تیز رفتاری کے دوران ڈرائیور پر حملہ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ خود کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا جائے۔ لوہے کا ٹکڑا ہاتھ میں تولتے ہوئے میں نے تہذیب کی طرف دیکھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ تہذیب نے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی۔ وہ پہلے ہی میرا ارادہ بانپ چکی تھی اور اس نے خود کو ہر قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ میں نے ڈرائیور پر نظریں جما دی جو بڑے انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں طاق میں تھا کہ کسی موڑ پر گاڑی کی رفتار کم ہو تو اس کے سر پر لوہے کا ٹکڑا رسید کر کے اسے بے ہوش کر دوں اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لوں۔ بظاہر لینڈ روور کا تعاقب بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ شاید وہ لوگ ہمیں ڈرائیور کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر اتفاقاً ہی ڈرائیور کی نگاہ عقب نما آئینے کی طرف اٹھی اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے ایک دم ہی گاڑی لہرائی اور مجھے خود کو سنبھالنے کے لیے سیٹ کا سہارا لینا پڑ گیا۔ کیا غضب کر رہے ہو چیف؟ ڈرائیونگ سیٹ سے ابھرنے والی آواز میرے اعصاب پر بم کے دھماکے کی طرح گری، اس لیے کہ وہ بڈ کی آواز تھی۔ میری کھوپڑی کا بیمہ نہیں ہوا ہے۔
اگر تم نے اسے تڑخا دیا تو دنیا بھر کی حسینائیں ایک زبردست قسم کے عاشق سے محروم ہو جائیں گی۔ حیرت کے اس شدید جھٹکے سے نکلنے میں مجھے چند لمحے لگ گئے، پھر میں نے سنبھل کر غراتے ہوئے کہا، یہ تم ہو مردود بڈ؟ ہاں، یہ مردود بڈ ہی ہے چیف، ذرا صبر سے کام لو اور پیچھے کا جائزہ لے لو۔ کوئی گاڑی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہی؟ نہیں، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے، لیکن بس تو پھر مجھے خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے دو، کسی بات کی پرواہ مت کرو، تمہیں محفوظ جگہ لے جا رہا ہوں۔ تہذیب تو اس قدر حیران تھی کہ اس کے منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکل سکی تھی۔ بڑ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ہموار سڑکوں پر خاصا سفر طے کرنے کے بعد لینڈ روور نہ ہموار سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ یہاں آ کر جیپ کی رفتار کم ہو گئی تھی، نہ ہموار راستوں پر بھی لینڈ روور کافی دیر تک چلتی رہی اور بالآخر ایک جگہ بڑ نے گاڑی روک دی۔ یہ ایک متروک اور ویران فارم ہاؤس ہے، بڑ نے بتایا۔ یہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا، گویا چھپنے کے لیے یہ موزوں ترین جگہ ہے۔ میں نے کہا۔ بڑ نے عقبی حصے میں آ کر دروازہ کھولا اور پھر بڑے احترام سے بولا، چیف اور میڈم باہر تشریف لے آئیے، یہاں ہم دونوں کے علاوہ ایک شخص اور بھی ہے بڑ۔ تہذیب نے کہا، مجھے معلوم ہے میڈم۔ بڑ نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے اس قدر ہنگامے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہاں، اور اس کی حالت خطرے سے باہر معلوم نہیں ہوتی، جبکہ اس کی زندگی ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ بس تو پھر جلدی کیجیے، ہم لوگ اسے اسٹریچر سمیت اٹھا کر لیے چلتے ہیں۔ بڑ کے کہنے پر میں نے جھک کر غور سے دیکھا۔ ڈی فوسٹر واقعی ایک اسٹریچر پر دراز تھا، جسے اندھیرے اور افراتفری کے باعث پہلے میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے بڑ کے ساتھ مل کر اسٹریچر اٹھا لیا اور ڈی فوسٹر کو فارم ہاؤس کی طرف لے چلے۔ تہذیب مالکم ایکس نے لینڈ روور کے دروازے لاک کیے اور ہمارے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ فارم ہاؤس کی چوبی عمارت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی 20 قدم کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ بڑ کے انداز میں جس قدر اطمینان و سکون تھا، اس کے پیش نظر یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ فارم ہاؤس تک پہنچنے کا راستہ ایسا تھا کہ جس جگہ بڑ نے لینڈ روور پارک کی تھی، اس سے آگے اسے لایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بڑ نے پیر سے فارم ہاؤس کا دروازہ کھولا اور ہم نے اندر داخل ہو کر اسٹریچر زمین پر رکھ دیا۔ سخت اندھیرے کے باعث ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ بڑ نے ایک لیمپ روشن کر دیا اور فارم ہاؤس کے اندر زرد رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ میں نے فارم ہاؤس پر ایک اچڑتی ہوئی سی نگاہ ڈالی اور پھر میری نظریں ڈی فوسٹر پر جم گئیں، جو گہری بے ہوشی بلکہ جاں کنی کی عالم میں تھا۔ یہ فارم ہاؤس تم نے کیسے دریافت کر لیا بڑ؟ تہذیب نے پوچھا۔ دریافت کر لیا؟ بڑ نے حیرت سے کہا، ارے یہ میری سالی کا فارم ہے اور وہ صرف ہفتے کی رات کو یہاں آتی ہے۔ تہذیب بڑ کو گورنے لگی اور بڑ گڑبڑا گیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا خیال ہے باس، کیوں نہ اس لینڈ روور کو فوری طور پر ٹھکانے لگاؤں؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے ٹھکانے لگا دینا ہی مناسب ہے، ورنہ خام خواہ ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن ذرا جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا، ممکن ہے کچھ دیر لگ جائے، مگر تم یہاں بالکل مطمئن رہنا۔